السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئز نمبر پارہ نمبر 19 کے کوئز ہیں۔ 2 کویسچنس ہمارے پچھلے لیسنس میں رہتے تھے۔ ہم نے سورۃ الفرقان کے 2 کویسچنس پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 19ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الفرقان کی جو ہمارا 18ویں پارے کا کے کوئز کے آنسرز دیکھیے جی۔ آپ یہ 27 کویسچن نمبر ہے آپ کے کوئز میں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2-3 سے لیا گیا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ تاکہ ڈر سنائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انسانی ایموشنز میں ایک بہت امپورٹنٹ ایموشن ہے خوف۔ خوف کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہمیز کے طور پر کہ اس کے ذریعے جب آپ کو کسی چیز کا خوف لاحق کر دیا جاتا ہے تو آپ وہ کام کر گزرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس خوف کے ایموشن کو ٹریگر کرتے ہوئے اس کو ٹریک پہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو چینلائز کرو اپنے اس ایموشن کو، کہ اللہ کی اگر بات نہیں مانو گے تو پھر تم اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوگا کیسے کہ تمہیں اللہ دوزخ میں پھینکے گا۔ اب کون ہے اللہ؟ ہمیں قرآن پاک مختلف طریقوں سے اللہ کی ذات کا تعارف دیتا ہے، اور اس میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا دلیل کے طور پر اللہ زمین و آسمان کو اپنی ذات کی اور اپنی توحید کی دلیل کے طور پر پیدا کرتا ہے کہ زمین اور آسمان کا لیجسلیٹ کرنے والا، اس کا اتھارٹی رکھنے والا، اس پر حکمران، اس پر نگران، اس پر مربی، وہ سب خصوصیات اور کوالٹیز اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ برخلاف تمہارے دنیا کے بادشاہوں کے اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، اب جب آپ ہر چیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، پہاڑ، نیوٹرون، پروٹونز، اس کے بعد آپ کی جو ہے انٹرنل سسٹمز، ڈی این اے، ہر چیز آ جاتی ہے کہ ایک چیز کو بنانا، اس کی پوری مینجمنٹ، اس کی کاریگری، اور پھر اس کے بعد اس کو مینٹیننس، یہ سب اللہ کے کام ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک پراپر اندازے کے تحت پیدا کیا ہے، اس کا ایک پورے کا پورا ایسٹیمیشن ہے، اس کی پوری کی پوری کیلکولیشنز ہیں کہ کیسے اس کی زندگی ہے، کیسے موت ہے۔ یعنی کہ میتھس کی فیلڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں، ایون کہ وہ کیا آپ کھانا پکاتے ہیں، اس میں میتھس ہے، آپ کی سائنس میں، آپ کی میڈیکل سائنس میں، آپ کی فزکس میں، بایولوجی میں، جیولوجی میں، اللہ نے ہر چیز کو ایک پورے اندازے سے مقرر کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رینڈم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورا اندازہ، کہ آپ انسانی باڈی کی گروتھ دیکھتے ہیں نا بچے کی، تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک پورے طریقے سے گرو کرتا ہے۔ جس حساب سے اس کے ہاتھ گرو کرتے ہیں اسی حساب سے اس کی باقی باڈی گرو کرتی ہے، اس کی ہڈیاں گرو کرتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ صفتیں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک کی جاتی ہیں، اور لیکن یہ اتنی عظیم الشان اللہ کی ذات کو نہ پہچان کر لوگوں نے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہے، نہ کسی نفع کے، نہ کسی موت کے مالک ہے، نہ زندگی کے، اور نہ ہی وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو نفع نقصان بھی ایک بڑی وسیع ٹرمینالوجی ہے جس میں ہر چیز آپ کی فزیکل باڈی سے لے کر آپ کی معاشت، آپ کی معیشت، آپ کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات، آپ کی جاب پلیس، سب آ جاتا ہے کہ کوئی چیز جس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، ہر فائدہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہر نقصان ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں یہ ایک طرح کی سینس آف وہ آ جاتی ہے، کیئر لیسنس دوسرے انسانوں سے۔ آپ بھی ایک طرح سے انسانوں کے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ مجھے تکلیف یا نفع اللہ پہنچاتا ہے، اس لیے مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا کویسچن ہمارا سورۃ الفرقان کا جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 28 کویسچن ہے، لاسٹ کویسچن ہے 18ویں پارے کا، 11، 12 اور 13 آیات کریمہ ہیں جو کہ اس میں پڑھیں گے۔ اس میں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو اعتراضات تھے اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ رسول کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، تو یہ تو رسول نہیں ہو سکتا۔ اس کو یعنی کہ انسان کی اپنی سوچ کا چھوٹا ہلکا پن ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اس پہ خزانے آئیں یا یہ اس کے باغات ہوں، اس کو کوئی پراپرٹیز ملیں،
تو یہ کوئی بڑا آدمی ہوگا. اس کو خالی کتاب کا مل جانا اور شریعت کا مل جانا کوئی بڑے پن کی علامت نہیں. تو یہ دو سوچوں کا کنٹراسٹ ہے کہ علم ورسز پیسہ مال. تو جو دنیا دار لوگ ہیں جن کا دماغ چھوٹا ہے وہ پیسے کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی سب بلانگنگز ہیں، میٹیریل بلانگنگز. جبکہ جو ان سے اب درجے میں مینٹلی طور پر بلند ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میٹیریل بلانگنگز ختم ہو جانے والی ہیں، جبکہ جو آپ کے پاس اسپریچول ہیپینس آتی ہے، جو ایک روحانی خوشی آتی ہے اللہ کی ذات کا تعارف کر کے، وہ نہیں آ سکتی بغیر ایمان کے. آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات بہت بابرکت اور لامحدود قوتوں اور اسباب کا مالک ہے. وہ اللہ اگر وہ چاہے تو کیا کرے، اگر چاہے تو تیرے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے ایسے باغات جن کے نیچے دریات جاری ہوں اور تیرے لیے کئی محلات بنا دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی نظر میں امپورٹنٹ نہیں ہے نا، ورنہ کیا یہ دنیاوی جاہ و حشمت اور جاہ و جلال دینا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس میں نہیں تھا؟ بالکل تھا. انہوں نے قیامت کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے قیامت کو جھٹلا دیا اس کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے. کیسی آگ ہے؟ جب وہ ان سے دور کی جگہ سے دیکھے گی تو ان کے لیے سخت غصے کی اور گدھے کی سی آواز سنیں گے. یعنی کہ اس کی ایک اپنی فارم ہے آگ کی، اس کا بھی ایک وجود ہے، اس کے اندر بھی غیظ و غضب ہے. اور جب وہ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے دوزخ میں گرنا ہوگا، تو وہ ادھر سے ہی آواز نکالنی شروع کر دے گی غصے کی اور گدھے کی سی. کیسی ہوگی اللہ کو پتہ ہے. اور جہنم کا صاحب شعور و غصے والا گدھے جیسی آواز کا نکالنا، جہنم کا کلام کرنا سب ثابت ہے، احادیث میں بھی موجود ہے. پھر جب وہ اس کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے، یعنی کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک زنجیر سے کئی مجرموں کو باندھ کر ایک چھوٹی سی تنگ جگہ پر اس کو ایڈجسٹ کر کے پھینک دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے ٹارچر کرے. جہنم ایک عظیم الشان ٹارچر سیل ہے جس میں کہ ایسی سزائیں ہوں گی کہ جس کا کوئی تصور بھی اس دنیا میں رہ کر نہیں کر سکتا. وہاں پر ان کی اس تنگی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے موت کا سوال کریں گے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہاتھوں پاؤں گردنوں اور زنجیروں کا جکڑا ہونا، اور دوسرا کہ تمام مجرم ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑے ہیں اور وہ اتنی تنگ جگہ ہوگی کہ وہ ہل بھی نہیں سکیں گے. اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم. اللہ تعالیٰ ان کے فرشتے انہیں کہیں گے آج ایک ہلاکت نہیں کئی ہلاکتیں پکارو. اے نبی ان سے پوچھیے کیا یہ بہتر ہے یا وہ خلد کی جنت جس کا متقون سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے جزا بھی ہے اور ان کے لوٹ کر جانے کی جگہ بھی ہے، یعنی ان کے بدلے کی جگہ ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نعمت کا ذکر نہیں، جو چاہیں گے انہیں ملے گا. ایک تو اللہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے نا ان کو گھر باغات، اور پھر اس کے بعد ان کو بونس تڑکا کس چیز کا مل رہا ہے کہ اس فلیور کو اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہو. یہ جو گھر تمہیں ملا ہے اس کی سیٹنگ تم کرو، اس کو تم چینج کرو، اس کے ہر کونے پر تم مالک اور مختار ہو، اور تمہیں اس میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اس وعدے کے متعلق پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اور وہ سب لوگ جن کو وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے اکٹھا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا میرے ان بندوں کو کس نے گمراہ کیا تھا. جو گمراہ ہوں گے تو وہ جو عبادت جن کی کرتے تھے نا، یعنی کہ ان کے پیر بنائے ہوئے تھے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو میرے بندے تمہارے پیچھے چل رہے ہیں اور تمہارا نام لے رہے ہیں اور اپنی اس گمراہی پر تم لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں، بھائی ان کو تم نے گمراہ کیا تھا. تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے یہ لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کے دوست بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے. تو اللہ کی یاد کو بھول کر زندگی بسر کرنا، اللہ تعالیٰ کے پھر گمراہی کے راستے پر چلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے نا، تو ایسے شخص کے لیے گمراہی کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے تو اس بات کو جھٹلا دیا جو تم کہتے ہو. اللہ تعالیٰ پھر ان مجرمین سے کہیں گے بھائی جو تمہارے لیڈرز تھے انہوں نے تو تمہاری عبادت سے بھی انکار کر دیا اور اس بات سے بھی انکار کر دیا ہے کہ جو کام تم نے غلط کیے ہیں اس کا حکم انہوں نے تمہیں دیا. اب بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو؟ اب تم نہ اس عذاب کو ہٹانے کی طاقت رکھتے ہو، نہ کسی طرح کی تمہیں مدد مل جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات بتا دو کہ تم اور تمہارے جتنے بھی تمہارے جو
پیر بنے ہوئے ہیں نا، جن کے پیچھے پیچھے تم چل رہے ہو، قیامت والے دن وہی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور تم اپنے آپ سے کسی قسم کا کوئی عذاب ہٹا نہیں سکتے، نہ ہی کوئی سفارش یا فدیے سے ہٹا سکتے ہو، نہ ہی خود یا کوئی اور تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے اس دن کی پیشی اور ملاقات سے ڈر جاؤ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ ایک بڑے سخت دن کی پیشی سے ڈر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس دن پھر تمہیں اپنی اس بیڈ چوائس پہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ پارہ نمبر 19 کا کویسچن نمبر 1 ہے اور آیت نمبر 21 سے 23 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ہماری مرضی کی شرطیں بھی چاہیے اور ہمیں ہماری مرضی کے تمام مطالبے بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دلوں میں وہ بڑے بند گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی، یعنی کہ گستاخی کی جرت ان کو اس لیے ہوئی۔ نمبر 1 یہ تو کہ ان کو تو ایک آئیڈیا ہے صرف کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، کوئی پکا یقین نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھتے ہیں، اپنی سوچوں پر، اپنی گفتگو پر ان کو بڑا ناز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن فرشتوں کو وہ دیکھ لیں گے تو ان فرشتوں کے آنے کے بعد ان پر خوشخبری کا تو کوئی دن نہیں ہوگا، اور وہ کہیں گے کاش ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہباء منصورہ، جو ہے نا غبار کے ان ذرات کو کہتے ہیں جو روشن دان کے ذریعے سے کمرے میں آنے والی دھوپ میں چمک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پکڑنا چاہیں تو پکڑ تو نہیں سکتے، اور کسی شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جب وہ دیکھیں گے تو اپنے اوپر ان کا بڑا غصہ آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہم نے غلط چوائس کر کے اپنے اوپر عذاب کو خود مسلط کر دیا ہے، اور وہ کہیں گے کاش ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہوتی۔ سمجھ گئے؟ وہ اس دن ان کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ کاش ہمارے اور ہمارے معبودوں کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہوتی۔ لیکن جنتی اس دن خوب ٹھکانے کے اعتبار سے بہترین اور آرام گاہ کے اعتبار سے بہتر جگہ پہ ہوں گے۔ جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے لگاتار اتارا جانا، یعنی آسمان جو اس وقت ایک کمپلیٹ مکمل کینوپی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف نہیں، اس دن آسمان آپ کو ایک جگہ سے ٹوٹا ہوا نظر آئے گا اور وہاں سے باقاعدہ فرشتے نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ اس دن کی بادشاہی حقیقی رحمان کے لیے ہے۔ دیکھیں کہ اللہ نے اپنی صفت رحمان کے ساتھ اس دن کی بادشاہی کو جوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ٹینڈنسی ہے کہ دوسروں پر، اپنی مخلوقات پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کی ٹینڈنسی رحم کی طرف ہے، اللہ کا جھکاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحم کرنا واجب قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں سے کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کے ساتھ کچھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی کہ ایک اور مقام پر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کسی موقع پر کافر جو آج اپنے کفر پر اترا رہے ہیں، قیامت والے دن کوئی گھاٹیاں اور مقام ایسے آئیں گی کہ وہ شدید حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے فرمائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وہ رسول اپنے وہ جو مجرم ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر انگلیوں پر کاٹے گا، چبائے گا، یعنی حسرت ہے، اس میں نا امیدی ہے، اس میں اس کو پتہ چل گیا اب میرے ساتھ کیا ہوگا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ کا راستہ اختیار کیا ہوتا اور میں نے فلاں کو میری بربادی، میں نے فلاں کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان جو آپ آج کل کے دور میں ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، جو آپ اپنی یوٹیوب پہ چینلز کو سبسکرائب کرتے ہیں اور پیجز کو لائک کرتے ہیں ایف بی پر اور انسٹا پہ، تو یاد رکھیں کہ انتہائی عقل مندی سے ان دوستوں کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دلی دوست بنا رہا ہے۔ پھر وہ مشہور حدیث بخاری ہے ابھی موسیٰ کی روایت سے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور برے ہم نشین کی مثال دیتے ہوئے فرمایا نیک ہم نشین کی مثال کستوری بیچنے والے جیسی ہے کہ اگر اس کے پاس آپ بیٹھیں آپ کچھ خریدیں نہ بھی تو بھی آپ کے کردار سے اس کی پرفیوم کی خوشبو آئے گی، کستوری کی خوشبو آئے گی، جبکہ بری صحبت کی مثال بھٹی جھونکنے والے جیسی ہے۔ کستوری تو آپ کو خوشبو دے گی، بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے تو ہاتھوں اور کپڑوں پہ کالک تو ضرور ہی لگے گی اور کپڑوں سے وہ دھوئیں کی گندی سے سمیل بھی آئے گی، تو یا تو کپڑے جلائیں گے یا اسے گندی بو پاتا رہے گا۔ اس لیے ساتھی اپنے دوستیوں کے حوالے سے بہت کیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس نے کہا مجھے ذکر سے بھلا دینے والے، اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والے لوگ، چینلز، ایسے پروگرامز اس میں مت جائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو چھوڑ کر جانے والا ہے، انسان کو وہ جو وعدے دیتا ہے وہ بالکل اس کے برخلاف کرتا ہے۔ جی اس کے بعد جی ہمارے پاس کویسچن نمبر 3 ہے اور 10 آیات ہیں اس میں، 34 سے آن ورڈ 44 تک ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈسکرپشن دی ہے، یہ لوگ ہیں جو کہ اپنے چہروں کے بل، اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، کہ اپنے پاؤں پہ نہیں چل رہے ہوں گے، اپنے چہرے نیچے ہوں گے اور وہ جہنم کی طرف چل رہے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا بوجھ اٹھانے والا بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ بنا دیا، یعنی کہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے۔ ہم نے کہا کہ جاؤ فرعون اور اس کے قوم کی طرف، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو بری طرح ہلاک کر دیا، اور قوم نوح کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ایک نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا، ہم نے ہر ایک کی مثالیں بیان کی اور ہر ایک کو ہم نے مٹا ڈالا۔ اور پھر اس بستی کا بھی ذکر ہے جس پر کہ بری بارش برسائی گئی تھی، کیا وہ اسے دیکھا نہ کرتے تھے، یعنی کہ وہ بستی حضرت لوط علیہ السلام کی جس پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو تو دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں تھی، اے نبی جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بناتے ہیں، او ہو یہ رسول صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کی رسالت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے معبودوں پر جم کر بیٹھ نہ جاتے تو اس رسول نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا تھا۔ اور عنقریب جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ راستے کے اعتبار سے کون زیادہ گمراہ ہے، یعنی کس کا راستہ درست ہے اور کس کا راستہ خراب ہے، یہ تو ان کو خود نہیں پتا، یہ تو قیامت والے دن ان کو پتہ چلے گا۔ آیت نمبر 43، کیا تم نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ان کی اپنی خواہش ہی اوڑھنا اور بچھونا ہوتی ہے، وہ اس سے اپنی ذات سے محبت کی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنی ذات کو ہی مدار باندھ کر اپنے ارد گرد گردش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا شخص اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے، اس کی پرستش کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا تم سمجھتے ہو کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ واقعی ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ نہیں ہے مگر جانوروں کی طرح، کیونکہ جانوروں اور انسانوں میں سیم حسیات ہیں، جانور بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں۔ انسان میں کیا چیز اس سے مختلف ہے؟ انسان کے اندر روح ہے، انسان کے اندر شعور ہے، عقل ہے، لیکن جب آپ نے اپنی روح، اپنی شعور اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی روح کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کرنا تو پھر آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ سنتے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہے نہیں، انسان کو آپ کو انسان پروف کرنا پڑتا ہے اپنے اللہ کو پہچان کر۔ اور اللہ نے فرمایا کیا تو نے نہ دیکھا اللہ نے کیسے سائے کو پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور اس کو ساکن کر دیتا۔ تو یہاں پر توحید کا ایک اور دلیل ہے کہ سائے کے پھیلنے اور سکڑنے سے کائنات کے تدریج کے اصول کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ کبھی کبھی سایہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے کہاں چلا جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھی سایہ بالکل چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روشنی اور تاریک کے درمیانی وہ حالت ہے جو سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمتوں کو دیکھو جس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بتا دیا۔ آگے چلیے جو تمہارے پاس آیت نمبر 48 اور
47 اور 48 ہے، اللہ نے اپنی توحید کا اور دلیل پیش کی۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور دن کو آرام بنایا اور نیند کو تمہارے لیے اٹھ کھڑا ہونے کا ذریعہ بنایا۔ پھر وہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے لیے بھیجا اور ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا۔ تو اللہ نے ہواؤں کی مختلف فارمز بیان کی تھی 29ویں سپارے میں۔ کوئی ہوا سبک روی سے چلتی ہے تو کوئی ہوا بالکل تیزی سے چلتی ہے، کوئی ہوا بالکل آرام سے چلتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہوائیں یہ بھی بنانے والا اللہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے بہت سی مخلوقات کے لیے روزی روٹی کا انتظام مقرر کرتا ہے۔ چلیے تو اللہ کی قدرت کی اور نشانیاں ہیں جو اللہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا پانی ہے پیاس بجھانے والا، یہ نمکین کڑوا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی۔ سبحان اللہ، اللہ ہے جس نے پانی کے اندر مضبوط آڑ بنا دی لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ دو دریا ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن دونوں کا پانی ایک دوسرے سے متجاوز نہیں ہوتا۔ پھر وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کی تخلیق کی ہے اور اس کے لیے اس کا حسب و نسب بنا دیا، خاندان اور سسرال، نسب و سحر، اور تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ کون وہ تخلیق کار ہے جو پانی سے تخلیق کر کے دکھائے؟ اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ وہ اللہ کے علاوہ ایسوں کو عبادت کرتے ہیں جو ان کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کا نفع، ہر چیز کا نفع اور برکت اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ چاہے تو ہر نقصان سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر اپنے نبی اللہ نے اب کہا وَقُلْ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اس دعوت و تبلیغ کا میں تم پر کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس اللہ پر بھروسہ کر اے نبی جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، جو ہر زندہ چیز کو زندگی بخشتا ہے، جس کو کبھی موت یا اونگ نہیں ہے، اور اسی کے نام کی تسبیح کر۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ رحمان، جس کے بارے میں کسی خبر کرنے والے سے پوچھ لیجئے کہ رحمان کون ہے۔ بابرکت ہے جس نے زمین آسمان میں برج بنا دیے، بڑے بڑے چیک پوسٹ جس میں فرشتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ ہر اس شخص کے لیے نشانی ہے جو نصیحت چاہے یا کچھ شکر حاصل کرنا چاہے۔ یاد رکھیں وعباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے، وہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ وہ زمین میں آہستگی سے عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کو سلام کہتے ہیں تو جب جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان اللہ کے نیک بندوں میں کوئی سرکشی اور شرارت اور تکبر چوخی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے سامنے عاجز ہوتے ہیں، اور جب ان کو جاہل سلام گفتگو کرتے ہیں تو بحث نہیں کرتے، سلام کہتے ہوئے وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، خواہ ان کے انٹرنیٹ پہ کوئی کمنٹس ہی کیوں نہ آئے ہوں، خواہ ان کے لیے کوئی فزیکل انوائرمنٹ میں کوئی بندہ گالیاں ہی کیوں نہ نکال رہا ہو۔ وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، اپنے اللہ کے لیے ہی قیام اور سجدہ کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے۔ ان میں غرور یا خود پسندی نہیں ہوتی، وہ اپنی کوتاہیوں سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق سمجھتے ہوئے ہمیشہ اللہ سے عفو و معافی کے طلبگار اور جہنم سے بچنے کے خواستگار ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ جہنم بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت کی جگہ ہے، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ نے فرمایا کہ ان کے خرچ بھی بالکل میانہ روی کے پر مشتمل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، اس کو سخت گناہ ملے گا، اس کے لیے قیامت والے دن 2 گنا کیا جائے گا عذاب، اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل کیا ہوا پڑا رہے گا۔
اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو یہ لوگ ہیں جن کی حسنات کو اللہ تعالیٰ جن کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کرے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہم اجعلنا برحمتک منہم۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو وہ اللہ ہی کی طرف توبہ کرتا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب لغو سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں۔ لغو ہر وہ چیز جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں، تو وہ خواہ آپ کے فزیکل انوائرمنٹ میں کوئی چیز ہو یا آپ انٹرنیٹ پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، جب آپ کے سامنے ایسا کوئی مٹیریل یا مواد آ گیا جسے آپ کو کوئی کنسرن نہیں تو اس سے آپ بڑے ہی باوقار طریقے سے اس چیز سے گزر جائیے۔ اور وہ لوگ جب ان کو اللہ کی نشانیوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر گونگے بہرے بن کر گر نہیں پڑتے، بہر و اندھوں کی طرح گر نہیں پڑتے۔ اور وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں، یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ ان کا they know why what they are doing، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو عبادت کیوں کرنی چاہیے، وہ علا وجہ بصیرہ کرتے ہیں، وہ لائی لگ نہیں، they know the reason، یعنی اتنے ان کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی ابیلٹی ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اور ہم اپنی اولادوں اور ہماری بیویوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت استعارہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور ہمیں متقین کا امام بنانا، ہمیں پیشوا اور ہمیں روحانی لوگوں کا امام اور پیشوا بنانا۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانوں میں گھر دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اللہم اجعلنا برحمتک منہم، اور اس میں وہ صبح اور شام ان میں سلامتی کے ساتھ ان کی پیروی کی جائے گی، ان میں وہ یلقون، وہ پیشوائی کیے جائیں گے، اس میں دعائے خیر اور سلام، ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، ان کے استقبال ہوں گے، ان کو سلوٹ ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس میں ہمیشہ رہنے کی، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ آگے آ جائیے جی، تو ہمارے پاس آ جاتی ہے سورۃ الشعراء، اور اس کا جو کویسچن ہمارے کوئز میں شامل ہے یہ ہے ہمارا کویسچن نمبر 7، اور 4، 5، 6 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتے کہ ان کی نگاہیں اس کے سامنے جھک جاتی تو ہم قادر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو یوں تو مار مار کر اور زبردستی تو ایمان پر نہیں لاتا نا، دباؤ یا مجبوری کے تحت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور ان کے پاس ان لوگوں سے پہلوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ تو جو بات آپ کو بار بار قرآن بتا رہا ہے وہ ایک ایسے کیریکٹر کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو ہٹ درم ہے، جو ضدی ہے، جو بات نہیں مانتا، جو نبیوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، تو اس میں پھر وہ جو بات، جو ایک سوچ ہے نا، اس سوچ کو ٹریس کریں تو جو اس کے جو راستے ہوں گے وہ آج کے دور میں بھی ہوں گے، کہ جو دہریے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کوئی عقل مند ہیں اور سمارٹ ہیں، اور جو نبی اور اس کے ماننے والے ہیں یہ پروگریسو نہیں، یہ پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر بھی وہ خبریں آ چکیں، تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لیا۔ اور پھر کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ ہم نے کتنی چیزیں ہر عمدہ قسم میں سے اگائی ہیں، یعنی سمجھ لو کہ آسمان سے پانی، زمین اور یہ سب چیزیں اختصار کلام اللہ کا اعجاز ہے۔ اللہ نے فرمایا ان آیات کو تو جھٹلائیں سو جھٹلائیں، دیکھو زمین کو، خوبصورت رنگوں، اس میں رنگ کے مزاج اور امتزاج کو دیکھو، اس میں پھلوں کے رنگوں اور ذائقوں کو دیکھو، میٹھا اور کھٹا، ترش، اور اس کے ساتھ ہی خوبصورت اس کے ذائقوں کی مختلف فارم ہیں۔ یہ اس میں نشانیاں ہیں اور اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ تیرا رب یقیناً وہی غالب نہایت رحم والا ہے۔ نیکسٹ کویسچن جو کوئز کا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 18 سے۔ ہم جو پیچھے چھوڑا ہے وہ بھی تھوڑا سا مختصر سے ضرور پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، یہاں پر قوموں کی عبرت کے واقعات ہیں۔ اس کو ہم ایک اور ڈائمنشن میں اس دفعہ انشاءاللہ کیریکٹرز کے حوالے سے پڑھیں گے۔ موسیٰ، جب تیرے رب نے موسیٰ کو آواز دی ان ظالم لوگوں کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ یعنی اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، نہ ڈر اور بے خوف لوگ تھے۔ تو بے خوفی اللہ کے عذابوں سے بہت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جس کو کہ لوگ بڑا اتراتے ہیں کہ ہمیں نہیں ڈر لگتا بھائی کسی سے، نہ دین کے احکامات کے مذاق اڑانے سے، اور نہ بے خوفی نہیں ہونی چاہیے۔
اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو۔ انہوں نے کہا بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے حضرت موسیٰ نے، اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ تو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پرفیکٹ۔ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ کا کیریکٹر یہ بتاتا ہے کہ آپ کو پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ کم آتی، میری زبان میں اس طرح سے فصاحت نہیں ہے، اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے، میرا دل اس پیغام کو لے کر جانے کے لیے میرے دل میں گھٹن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی طرف وہ بھیج رہے تھے وہ بڑا ظالم تھا، اور پھر وہ یعنی ان سے خطا ہوئی ہے، وہ ایک انسان ایسے ہیں کہ جن سے ایک قتل ہو چکا تھا، ان کے ذمے ایک گناہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ کا کیریکٹر دیکھیں کہ انہوں نے اپنے قبطی کو گھونسا مار کر ایک پنچ کیا تھا تو وہ مر گیا تھا، تو ان سے قتل ہو گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کا کیریکٹر از ناٹ اے پرفیکٹ کیریکٹر، نہ ان کے پاس کوئی فصیح و بلیغ زبان ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی بے داغ ماضی ہے۔ اگر وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو تان و تشنی کا نشانہ بنا سکتے ہیں کہ تم تو قاتل ہو، تم کیسے ہمارے دربار میں آ سکتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہوگی، تم ہماری طرف سے ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ سن لیجئے یہ بات کہ اپنی امپرفیکشنز کے ساتھ آپ اللہ کے لیے اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر اللہ آپ کے ساتھ سنتا ہے اور آپ کے ساتھ دیکھتا ہے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے ہیں، اور یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ اور پھر اس نے آگے سے، اب دیکھیں کہ جب انہوں نے جا کر ان کو یہ بتایا تو فرعون نے کیا کہا کہ ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری بلی اور ہم ہی کو میں آؤں، تم ہمارے اندر اس حال میں نہیں پلے کہ تو بچے تھے اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ساتھ ہمارے درمیان میں رہا۔ یعنی کہ جو لوگ چھوٹے بڑے مقام پر بھی چھوٹے لوگ پائے جاتے ہیں، جن کی سوچیں چھوٹی ہیں اور جن کے ظرف چھوٹے ہیں۔ اللہ نے بتایا ہے فرعون کے قصے میں کہ فرعون نے موسیٰ کو جب کہا تو پیغام تو اللہ رب العالمین کا تھا کہ ذاتیات پہ حملے کی کیا ضرورت تھی، لیکن انہوں نے ذاتیات پہ حملہ کیا۔ تو قرآن کی حقانیت دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی جب کوئی کسی کی دلیل سے قائل نہیں کر سکتا تو اس کی ذات پہ حملے شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے اور یہ تو ویسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ بے وقوف ہے، اور تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا، یعنی اس کو یاد دلایا کہ تو نے قتل کر کے یہاں سے بھاگا ہے، تو قاتل ہے، تو مفرور ہے، تو ناشکرا ہے، ہمارے ٹکڑوں پہ پل کر ہمیں ہی اللہ کے بارے میں بلانے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کانفیڈنس سے کہا جب میں نے اس کو کیا تھا تو تب مجھے عقل نہیں تھی، میں گمراہوں سے تھا اور اسی لیے میں بھاگ گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کے کیریکٹر میں ایک ایمانداری دیکھیں کہ مجھے تم سے ڈر لگ رہا تھا، میں بھاگ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے یعنی وہ وہاں پر جا کر یہ یو ڈونٹ ہیو ٹو شو پرفیکٹ، یو آر اف یو ہیو سم امپرفیکشنس، کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا انسان ہے ہم، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سے غلطی ہو گئی، حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، حضرت موسیٰ نے گھونسا مارا، حضرت موسیٰ کی اس قتل خطا کے بعد ان کو خوف محسوس ہوا، اللہ نے سب بتایا ہے۔ پھر مجھے اللہ نے پھر منتخب کر کے مجھے حبلی حکم وجعلنی من المسلمین، اللہ نے مجھے اپنی طرف سے خاص عطیہ نصیب فرمایا، مجھے رسول بنا دیا اور مجھے اپنی طرف سے حکمت عطا فرمائی۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، جو بنی اسرائیل پر تم نے مجھ پر انعامات کیے، تو بنی اسرائیل کو اس نعمت کی وجہ سے تم نے غلام بنا رکھا ہے، ان کو آزاد کر دو۔ یہ جو آزادی کی تحریکیں، حضرت موسیٰ کا ایک فرعون کے ساتھ کانفلکٹ تھا جو کہ ان کی قوم کو آزاد نہیں کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا جو مجھ پر احسان کیے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے کہ میری قوم کو غلام بنا لے، میری قوم کو چھوڑ دے۔ اور پھر فرعون نے کہا رب العالمین کون؟ حضرت موسیٰ نے کہا رب العالمین وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا چکے ہیں اور فرعون کو اس اللہ کے پیغام پہنچا چکے ہیں، اور ہم نے فرعون حضرت موسیٰ کے کیریکٹر کو کمپیریزن میں بھی دیکھا۔ حضرت موسیٰ ایماندار ہیں، وہ پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی سچائی کے ساتھ، اپنی اس امپرفیکشن کے ساتھ بھی اللہ کا پیغام لے کر کھڑے ہیں، جبکہ فرعون اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ چھوٹے دل اور چھوٹے ظرف کا مالک ہے۔ اور یہی اس دنیا کی حقیقت ہے کہ انسان کی جو مقام
مقام ہے وہ اس کی فزیکل مقام سے نہیں، اس کی عادتوں کی اچھے اور برے ہونے سے ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ذاتی حملے کیے اور کہا کہ یہ پاگل ہے، رسول جو تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا ہے پاگل ہے۔ جب آپ کسی کی ذاتیات پہ اتر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں بچی، اس لیے آپ اس شخص کو ذاتی طور پر برا بھلا کہہ کر چپ کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ کے پاس ایک جرت تھی، اخلاقی جرت تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکمت نصیب فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ نے پھر اس کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ جو رب المشرق والمغرب ہے، اور اس نے کہا اگر تم نے کسی اور کو میرے علاوہ معبود بنایا تو میں تمہیں ضرور قیدیوں میں کر دوں گا۔ تو قید و بند کی جو ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان پر جو مقدمے چلائے گئے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو ظالم جابر بادشاہ کرتے ہیں یہی آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، کسی پر ظلم و ستم کے نشانے ڈھا دینا اور کسی کو قید کر دینا، یہی ان کے پاس ہتھیار اور حربے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا میں تمہیں کوئی واضح نشانی لے کر آؤں؟ انہوں نے کہا لا، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بالکل واضح اژدہا، بہت بڑا سانپ، ایناکونڈا بن گئی۔ تو انہوں نے اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ تو انہوں نے کہا اپنے ارد گرد کے سرداروں سے یہ تو ایک بہت ماہر فن جادوگر ہے، یعنی ان کی اپنی سوچیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لے کر آئے ہیں یہ جادو ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ سو سیلف ایگزامپشنز ہیں اور خود کی بنیاد پر اپنی سوچوں سے ایکسپلینیشن ہے جو ہر ظالم انسان کرتا ہے، جس کا وحی الہی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ کائنات میں موجود ہر چیز کی اپنی دماغ سے ایکسپلینیشن کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے اور اس کے بھائی کو تھوڑی دیر مؤخر رکھیے اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو، ہرکاروں کو بھیج دیجیے کہ وہ آپ کے پاس بہت بڑے ماہر جادوگروں کو لے کر آئیں گے۔ اور پھر جادوگر جمع کر دیے گئے۔ ایک مقررہ دن کے متعلق بار بار جادوگروں کا ذکر اس لیے ہے کہ اس دنیا میں ایسے شعبدہ باز موجود ہوں گے جو کہ لوگوں کو اپنے جادو کے زور پر خراب کرنے کی، ان کی سوچوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک حق اور باطل کا میچ پڑ گیا ہے اب اس وقت، اور فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکر نے جادوگروں کو جمع کر کے لے کر آئے اور ایک وقت کے مقرر اندازے کے لیے ان کو جمع کر لیا، اور لوگوں سے بھی کہا گیا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ جو اس دن غالب ہو اس کی پیروی کی جائے۔ اور جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے اپنے انعام کا مطالبہ کیا، اگر انعام غالب ہوئے تو انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور انعام کے علاوہ تم میرے قریب مصاحب ہو جاؤ گے، جو کہو گے تمہیں ملا کرے گا۔ تو موسیٰ نے کہا ڈالو ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، اور جب انہوں نے ڈالا تو انہوں نے اپنی رسیوں اور اپنی لاٹھیوں کو یوں کر دیا کہ آن کی آن میں وہ سب لوگوں کے سامنے جادو کے زور پر سانپ بنتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ انہوں نے کہا عزت فرعون کی قسم ہم ہی غالب رہنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا تو اس نے اپنے عصا کو پھینک دیا اور وہ اژدہا بن کر ان تمام سانپوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے جادو کے زور پر زمین میں پھینکے تھے۔ اور پھر یہ سارا معاملہ جب ہوا تو اس کے نتائج فرعون کی سوچوں کے بالکل برعکس نکل آئے۔ فرعون اپنی کامیابی پر پوری طرح سے مطمئن تھا، گھمنڈی تھا، لیکن جب اس کا داؤ خراب ہو گیا اور یہ دیکھا کہ جو جادوگر ہیں وہ بھی حضرت موسیٰ کے سامنے 70,000 جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، تو انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ تو یہاں پر فرعون کی سیاست ہے کہ اس نے فوراً بات کو سنبھالا دیا، فوراً حاضر جوابی سے معاملے کو سنبھال لیا۔ اس نے کہا تم اس سے پہلے ایمان لائے ہو کہ میں تمہیں اس کی اجازت دوں؟ بے شک یہ تمہارا وہ بڑا جادوگر استاد ہے، ٹیچر ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا اب دوبارہ سے وہی اوچھے ہتھ کنڈے کہ تمہیں ظلم و ستم کروں گا، تمہیں ماروں گا، تمہیں اذیت پہنچاؤں گا، تم پہ مقدمے دائر کروں گا، تمہیں قید کر دوں گا۔ اب وہ کیا ہے، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا کر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور پھر میں تم سب کو وہاں پر سولی دوں گا، ضرور سولی دوں گا، برے طریقے سے مار مار کر نشان عبرت بنا دوں گا۔ تو جو ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے یہ بھی اس
فرعون نے ایک بہت بڑا جو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ فرعون کتنا بڑا سیاستدان تھا، ایٹ دا سیم ٹائم وہ کتنا انسانی نفسیات کو سمجھتا تھا. اس نے بھی اسی طریقے سے انسانوں کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی کہ ان کے خوف کو اپنے قابو میں رکھا. اور خوف کس چیز کا؟ کہ میں تمہیں ٹارچر کروں گا. لیکن ایمان کیا حلاوت جس کے دل کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ انسان کو ہر اللہ کے علاوہ ہر خوف سے بے خوف کر دیتی ہے. اسی لیے انہوں نے بے خوفی سے کہا کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور ہم یہ لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ہماری خطائیں معاف کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یعنی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیان میں جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ جب فرعون کو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ہو گیا ہے تو اس نے بنی اسرائیل پر مزید ظلم و ستم شروع کر دیے، حتیٰ کہ پھر اللہ نے ان کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ میرے بندوں کو یہاں سے لے کر نکل کھڑے ہو. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو وہاں سے لے کر نکلے تو پھر فارسل فرعون تو فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے ہر کاروں کو بھیج دیا اور کہنے لگے یہ قلیل سی جماعت ہمیں بہت غصہ دلا رہی ہے، یہ ہمارے قابو میں آ جائیں پھر ہم ان کو مزہ چکھائیں گے کہ یہ یہاں سے نکل جانے کی جرت کیسے کی. کیوں ان کو ان کے جانے پہ دکھ ہو رہا تھا؟ کیونکہ وہ ان کی بزنس کلاس تھی، لیبر کلاس تھی. ان کے علاقے میں تمام لیبر کے کام وہ بنی اسرائیل سے کرواتے تھے، معمار اور مزدوری اور پھر کوڑا اٹھانے والے اور مالی اور پھر پین، اس قسم کے جو عہدے تھے وہ ان کو دے رکھے تھے اور وہ ان کے غلام تھے. تو ان کو اس بات پہ غصہ چڑھا کہ یہ ہمارے علاقوں کو چھوڑ کر جائیں گے تو ہم کیسے ان کے بنا اپنے اکانومی کو چلا سکتے ہیں. تو ہم سب چوکنے رہنے والے ہیں، ان کو جانے نہیں دینا، ان کو پکڑ کے لانا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے، پھر ان پر ظلم میں اضافہ کر دینا ہے. انہوں نے یہ سوچ کر اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت فرعون نے ان کا پیچھا کیا. اور پھر اس طرح سے صبح دم انہوں نے اس کا پیچھا کیا. سورج نکلنے کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ نے رات کو اپنی قوم کو نکالا تھا اور انہوں نے کہا کہ ان کو تو ہم پکڑ ہی لیں گے، ان کو جانے دو بھائی، یہ کہاں جا سکتے ہیں. اور صبح دم فرعون نے اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. اور جب دو جماعتیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں تو اصحاب موسیٰ نے کہا اے موسیٰ پکڑے گئے، مارے گئے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا. تو ایک سسپینسفل سٹوری بھی چل رہی ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر ہے اور موسیٰ تب تو پکڑے گئے. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین. حضرت موسیٰ کے کردار میں دیکھ لیجئے ایمانداری ہے، حضرت موسیٰ کے کردار میں توکل علی اللہ کتنا شدید ہے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا. ہم نے وحی کی موسیٰ اپنے عصا کو دریا پر مار، تو ہر ایک سمندر پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے وہیں سے دوسروں کو قریب کر دیا. یعنی حضرت موسیٰ اس کے اندر کے راستے سے گزر کر دریا پار اتر گئے اور فرعون نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تاکہ ہم بھی ان کے پیچھے چلے جائیں. جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا کو پار کیا تو پانی اپنی پہلی حالت میں آ گیا اور پھر ہم نے نجات دی موسیٰ کو اور ہم نے فرعون اور اس کے تمام لوگوں کو غرق کر دیا. اور یہی ہے، اس میں نشانیاں ہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. حیرت انگیز اور عظیم الشان واقعہ ہے کہ اللہ چاہے تو یوں انقلاب رونما ہوتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو یوں کایا پلٹ ہوتی ہے، اگر اللہ چاہے تو انسانوں کی زندگیوں سے اس کے دشمن اور ان کو بادر کرنے والے لوگ یوں نکل جایا کرتے ہیں. تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ضروری ہے. موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں بہت سی باتیں ہیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے. آگے دیکھیے جی، تو آگے ہمارا کویسچن کوئز کا بن رہا ہے. یہ سارا ہم نے پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد ہم نے کویسچن نمبر 11 اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اب ہم پڑھیں گے. اور جو یہ ہمارا یہاں پر ہے وہ 69 سے 85 تک ہم آنورڈ آیات کا ترجمہ پڑھیں گے. اور ان پر ابراہیم کا قصہ پاٹ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو. یعنی ان کی قوم بت پرست تھی، وہ بتوں کی پوجا اور پرستش کیا کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم اسی پر اعتکاف کر کے بیٹھے رہیں گے. انہوں نے کہا کیا یہ جب تم پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو سنتے ہیں، تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟
انہوں نے کہا اب جواب دیکھیں کہ نفع یا نقصان ہر طرح کی خیر اس میں شامل ہو جاتی ہے نفع میں۔ وہ انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہمارے آباء و اجداد یوں کیا کرتے تھے تو ہم بھی ان جیسی ہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کیا تم دیکھتے ہو کہ وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی صرف یہ دلیل کہ ہمارے قدیم آباء و اجداد اس کی عبادت کرتے تھے کافی نہیں ہے؟ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا وہ میرے دشمن ہیں، مگر اللہ رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، پھر وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، وہی مجھے بیماری سے شفا دیتا ہے، وہی مجھے زندگی اور موت دیتا ہے، اور مجھے اسی سے اس چیز کی امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کرے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ اللہ مجھے حکمت سے نواز دے، حکمت کو مجھے عطا فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا لے، اور مجھے اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھنا، یعنی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں میری سچی ناموری رکھنا کہ وہ اچھے الفاظ میں میرا ذکر کرتی رہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کی یہ دعا بھی قبول فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات سن لیجئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک انسان اچھا عمل کرتا ہے تو پھر آسمان کے فرشتوں میں بھی اس کی ناموری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور مجھے نعمت کے جنتوں کے وارثوں میں سے کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم کی اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے کہ اے اللہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور اپنے باپ کے لیے بھی دعا کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دن جس دن کے اللہ کے پاس جب آپ جائیں گے اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا۔ اللہ من اتی اللہ بقلب سلیم، کیا ہوتا ہے قلب سلیم؟ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو ہر قسم کے حسد، شرک، بغض سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے نفاق سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے دل کو مسلسل صاف کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے اگلا جو کوسچن ہمارا بن رہا ہے، کوسچن نمبر 12، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 194 سے 104 آیت کریمہ پہ ہم اب اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اور تمام کے تمام لوگ اس جہنم میں اوندھے پھینکے جائیں گے۔ کون؟ جنود ابلیس اجمعون، ابلیس کے تمام لشکر اور وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو بہت گمراہ تھے جب ہم تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ ابلیس سے وہ لڑ رہے ہوں گے اور وہ ہمیں نہیں گمراہ کیا مگر ان مجرموں نے جو بڑے بڑے۔ اب دیکھیں کہ جہنم میں کیا ہے، جہنم میں پچھتاوے ہیں، جہنم میں حسرتیں ہیں، جہنم میں ریگریٹس ہیں، اور جہنم میں بلیم گیم ہے، یعنی جو کہ ان کو ایکسٹرنل جو ان کو عذاب مل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ نفسیاتی طور پر بھی انتہائی قسم پسری کے عالم میں ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اور پھر ان کے پاس ٹوٹل ڈس ایلیوژنمنٹ ہے، ان کے پاس ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی دلی دوست ہیں، اور کاش اگر واقعی ہمارے لیے واپس جانے کا ایک موقع ہو تو ہم ضرور مومنوں میں سے ہو جائیں، اور اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک تیرا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر آگے ہم دیکھیں جی، ہمارے پاس جو نیکسٹ کوسچن بن رہا ہے وہ آیت نمبر 129 to 138 بن رہا ہے، 13 کوسچن ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے درمیان میں، جو کہ نوح کی قوم ہٹ درمی میں اپنی عظیم الشان ریکارڈ رکھتی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے، رسولوں کی بات نہیں مانتی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار ہمیں بات بتائی کہ وہ لوگ جو ضدی ہٹ درم اور اناد کا شکار ہوتے ہیں کبھی بھی وہ نیکی کے راستے پر نہیں آ سکتے۔ آیت نمبر 129 پہ آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس میں وہ سارا واقعہ پڑھ کے ہیں، آپ کو اس کو ریپیٹ کر لیجئے، اپنے دماغ میں یاد کر لیجئے۔ حضرت نوح کا واقعہ ہے، پھر حضرت ہود کا واقعہ ہے، اور حضرت ہود کے واقعے کے اندر سے ڈائلاگز ہیں جو ابھی ہماری کوسچن میں ابھی آ رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کا ذکر، ان کو اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ میں تم پر کسی اجرت یا مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت اور مزدوری تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا
کہا ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بنا دیتے ہو، لا حاصل کام کرتے ہو، یعنی کہ اب بے مقصد اپنی انرجیز اور اٹینشنز کو ویسٹ کرتے رہتے ہو، اور پھر تم بڑی بڑی عمارتیں بناتے رہتے ہو تاکہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بڑے بے رحم ہو کر پکڑتے ہو۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں مدد دی ہے ان چیزوں سے جو تم جانتے ہو، تمہیں بیٹوں اور مالوں سے مدد دی ہے، تمہیں باغوں اور چشموں سے مدد دی ہے، یعنی کہ ان کو دیکھتے سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ان کی جو قوم تھی ہود علیہ السلام کی، ان کی اکانومی بڑی سٹرونگ تھی، ان کے پاس بہت بڑی پاور تھی، ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس رزق کی فراوانی تھی، ان کے پاس اولاد تھی، لیکن اس کے باوجود ان پر اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم دن کے عذاب دیے اور ان کو وہاں پر ہلاک کر دیا۔ تو انہوں نے کہا تو برابر ہے ہم پر، تو ہمیں نصیحت کرے یا نہ کرے ہم تیری بات نہیں ماننے والے ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ وہ اپنے بارے میں فالس ایگزامپشنز کا شکار تھے، تو انہوں نے اپنے اس نبی کو جھٹلایا، اس نبی کے ساتھ آنے والی اس شریعت کو جھٹلایا، اللہ کی ہدایات کو جھٹلایا، تو کیا ہوا؟ وہ کرپٹ ہو گئے، ان کی فائلز خراب ہو گئی، ان کا انٹرنل سسٹم تباہ ہو گیا۔ جب وہ یہ سب کر چکے تو پھر وہ ویسٹ ہو گئے، اسی لیے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی تباہیوں کے قصوں کو رقم کر دیا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کی بات کو نہ ماننے کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ اور پھر سمود جو صالح کی قوم تھی، انہوں نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا تھا اور اپنی اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی تھیں۔ وہ بھی ایسے ہی تھے جو سمجھتے تھے کہ ہم دہریے ہیں، ہمیں کوئی یہاں پر سے ہمارے باغوں، چشموں اور ہماری بڑی بڑی کھیتیوں، کھجوروں کے نرم و نازک خوشوں سے اور پہاڑوں کے گھروں سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ لیکن ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ ہے وہ قصے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑے سمارٹ سمجھتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو انسان کی ساری اکڑ دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہے۔ وہ اکڑے ہوئے لوگ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا کویسچن نمبر 14 ہے جی، اور 181 to 190 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بتائی وہ قوم جو کہ ناپ اور تول میں کمی کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایکا والوں کا ذکر کیا جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، ناپ اور تول پورا دیا کرو اور وزن سیدھی ترازو کے ساتھ تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرا کرو، اور اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو کہنے لگے تم پاگل ہو، تمہارا دماغ چل گیا ہے، کہتے ہو کہ ناپ اور تول پورا دو، بھائی ہمیں جو ایزی منی ملتی ہے ہم وہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بتایا کہ یہ ہیں وہ قومیں جو کہ انسان کی اپنے اندر موجود اس جو ایک مورل رسپانسبلٹی ہے، اس کے اندر جو ایک اچھائی ہے، اس کو خراب کر چکی ہیں، اپنا سسٹم خراب کر چکی ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان قوموں کو آسمان سے بادل برسایا اور ان کو اس یوم الذلہ کے عذاب نے پکڑ لیا کہ وہ ایک سائبان کے نیچے کھڑے تھے اور اس سائبان نے ان پر آگ برسا کر ان کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو لانے والے کس نے اتارا ہے؟ انہ لتنزیل من رب العالمین، انہ لتنزیل رب العالمین۔ اس کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ اس کو ہلکا لیتے ہو، اس کو غیر اہم سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کی تصنیف ہے، اس لیے اس کی وہی اہمیت ہے جو اللہ کی ہے۔ اس کو روح الامین نے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ یہ ہے انسان کا دل، کہ یہ انسان کا دل اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن پہاڑ پر اترتے تو پہاڑ نہ اس کو لے سکتے۔ وہ انسان کا دل پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جب اس میں ایمان آ جاتا ہے، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ عربی زبان میں ہے اور یہ یقیناً اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، یعنی قرآن کا ذکر واضح طور پر موجود ہے پہلی کتابوں میں۔ اس کے بعد دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمارا نیکسٹ کویسچن بن رہا ہے 208 سے 212 تک، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 آیات ہیں جو ہم آپ ابھی پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس جو قرآن کے بارے میں
وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا منذرون، ہم نے کوئی بستی تباہ نہیں کی مگر ان میں خبردار کرنے والے اور ڈرانے والے لوگ آئے تھے. یہ نصیحت تھی، ہم ظالم نہیں ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ ہم اس قرآن کے ساتھ کوئی شیاطین نہیں اترے، اس قرآن کو لے کر کوئی شیطان نہیں اترا، نہ ہی وہ ان کو یہ لائق ہے اور نہ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کوئی فرشتہ لے کر ہی اترا ہے. جو جبریل امین ہے، فرشتوں کا سردار ہے، شیاطین نہ اس قرآن کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ شیاطین اس قرآن کو آسمان سے نیچے لے کر آ سکتے ہیں، یہ ان کے لائق نہیں اور نہ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر ان کو یہ بار دیا بھی جاتا تو ان سے یہ اٹھایا ہی نہ جاتا، وہ تو اس کے سننے سے بھی معزول کیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ فرشتوں جب آسمان پر قرآن کا نزول ہونا تھا تو آسمان کے پہرے سخت کر دیے گئے تھے. اس سے پہلے جو جنات تھے وہ آسمان کے قریب جا کر کوئی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، چپکے چپکے اچک لیتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہونا تھا تو آسمان میں کوئی جو اس طرح سے چھپ کر بیٹھ کر سننے کی کوشش کرتا تھا تو فرشتے اس کو شعلہ مار کر بھگا دیتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن تو یہ ایک بہت بڑی تسلی اور تشفی مل جاتی ہے کہ اہل قرآن پر کوئی شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا اگر وہ قرآن کو صحیح معنوں میں اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک بہت طاقتور چیز بن جاتے ہیں. ان کے اندر کی جو انٹرنل سٹرنگتھ ہے وہ ان کو اتنی سٹرونگ کر دیتی ہے کہ کوئی شیطانی حملہ اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو پڑھتے وقت بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد جو اگلا کوسچن ہمارا کوئز کا بن رہا ہے وہ ہے 221 سے 227 تک. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 221، ہاں جی بتاؤں شیطانوں کا نزول کس پر ہوتا ہے؟ تو قرآن کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبیوں پر وحیاں لے کر فرشتے اترتے ہیں اور شیاطین بھی وحی لے کر کسی پر اترتے ہیں اپنے حکم کے ساتھ. کس پر اترتے ہیں؟ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہ گار پر اترتے ہیں اور وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. جیسا کہ شیاطین فرشتوں سے سنی ہوئی بات کاہنوں کے کانوں میں لا ڈالتے ہیں جس میں وہ اپنی طرف سے 100 جھوٹی باتیں ملاتے ہیں، اور فرشتوں کی سنی ہوئی 100 جھوٹی باتوں میں سے 100 باتیں جھوٹ ملاتے ہیں، اور پھر وہ افاکن اسیم یعنی بہت جھوٹے بہت گناہ گار پر، ہر زبردست ہر گناہ گار پر. تو یاد رہے گی یہ بات کہ جھوٹ بولنے والا جو شخص ہے، جھوٹ بولنے والا جو شخص ہے سخت احتمال ہے کہ وہ شیاطین کے گروہ میں شامل ہو جائے. اس لیے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جھوٹ ایک بہت ہی ناپسندیدہ صفت ہے. اللہ فرماتا ہے اور شاعر لوگ شاعری پہ لوگ بڑا کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاعری کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اکثر شاعر کیا کرتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ مین آف ورڈز ہوتے ہیں، صرف مین آف ڈیڈز نہیں ہوتے. کسی چیز پر بیٹھ کر گفتگو کر لینی اور پھر سر دھن دینا، اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند. اللہ کو مجاہد لوگ پسند ہے جو پریکٹیکل لائف میں آئے اور چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کرے. اس لیے خالی خلی باتوں کا کوئی اللہ کی نظر میں وقت نہیں. تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالی گفتگو کرنے والے شاعر جو کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں زیرو پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ اور ان کے ساتھی کوئی بہت عمدہ کام سر انجام نہیں دیتے. وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. ہاں وہ لوگ جو کہ شاعری کرتے ہیں لیکن ایمان لا کر اپنے عملوں کی اصلاح کرتے ہیں اور اللہ کی یاد ان کو، یہ شاعری ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور انتقام لیا اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی زبانی تسبیح تحلیل یہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے یاد رہے کہ جو ہم نعتیہ اشعار پڑھتے ہیں جس میں ہم بہت زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں، اس کی بہت زیادہ وقت نہیں. ہمیں ان مسنون اذکار پر اپنے آپ کو فوکس کرنا چاہیے جو کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. نیکسٹ سورہ مبارکہ سورۃ النمل چیونٹی کے نام کی سورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیتیں کتاب کی، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیتیں ہیں جو ہدایت اور خوشخبری ہیں مومنین کے لیے. وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں. وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ان کے
اب دیکھیں کہ آخرت کا یقین ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں ایک ٹریک پر رکھنے کے لیے، ہمیں ایک ہمارے خوف کو چینلائز کرنے کے لیے، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے پھر ان کے اعمال بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کی زندگی کو اور ہی اینگل سے دیکھتے ہیں اور وہ حیران پھرتے رہتے ہیں، اور آخرت میں یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ تو جو چیزوں کو دیکھنے کا اینگل ہے یہ کریکٹ کرنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا آخرت پر یقین ہو۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا کویسچن بنتا ہے، یہ 9 سے 14 کویسچنز بن رہے ہیں، 9 سے 14 آیات ہیں، اس کو پڑھتے ہیں ہم۔ پھر دوبارہ سے حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے۔ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، غالب حکمت والا ہوں، اور ڈال دے اپنے عصا کو۔ جب اس نے اس کو دیکھا کہ حرکت کر رہا ہے تو وہ سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر لوٹا اور واپس نہ مڑا۔ موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔ جس نے ظلم کیا، برائی کے بعد نیکی کی تو میں بخشنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں ڈال، بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ یہ فرعون کی طرف جاؤ اور اس کی آل کو جا کر ڈراؤ۔ اور جب فرعون کے پاس ہماری روشن نشانیاں آ گئیں تو کہنے لگے یہ کوئی جادو ہے، اور پھر انہوں نے اس کا انکار کیا ظلم اور تکبر کی وجہ سے، لیکن دل میں اچھی طرح یقین کر چکے تھے۔ تو جو انا کا ایک بت ہے نا ہمارے آگے، جب تک ہم توڑیں گے نہیں ہم حق کو پہچان نہیں سکتے۔ اللہ نے بتایا کہ ان کے دل اللہ کے اس کلام کو، اللہ کی اس بات کو دیکھ کر مطمئن ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنے اس جو ان کے اندر کا ایک تکبر تھا اس کو وہ اس کے بت کو پاش نہیں کر سکے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے تباہ و برباد کر دیا۔ جی اس کے بعد حضرت داود اور سلیمان کا ذکر یہاں پر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے داود اور سلیمان کو علم دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے وہ 2 نبی ہیں جن کو اللہ نے بے حد و بے حساب نوازا ہے۔ اللہ کی عطاعت جب ان پر آئی ہے تو ایسا چھپر پھاڑ کے اللہ نے ان کو دیا ہے کہ دیکھیں ذرا، ہم نے ان کو علم دیا اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ نے ان کو علم دیا، اللہ نے ان کو حکومت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی، اور انہوں نے کہا کہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ اور سلیمان داود کا وارث بنا۔ اس نے کہا حضرت سلیمان کو اللہ کی عطائیں دیکھیں، پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو لشکروں کے لشکر ان کے تابع تھے، جو جنوں میں سے بھی تھے، انسانوں میں سے بھی تھے، اور پرندوں میں سے بھی تھے، اور وہ الگ الگ تقسیم تھے۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان کو اس چونٹی کی بات سمجھا دی، اور حضرت سلیمان اس کی بات سن کر اتنے مسکرائے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں عطا دیکھیں اللہ کی کس قدر عظیم الشان ہے، لیکن اس کے اوپر ان کی عاجزی دیکھیں۔ وہ کہنے لگے اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، میں نیک عمل کروں تاکہ جسے تو پسند کرے۔ تو دیکھیں کہ یہ بھی کیریکٹرز قرآن میں موجود ہیں کہ جس کو اللہ کی عطا اس قدر ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہواؤں پر حکومت دے دے، پرندوں پر حکومت دے دے، چیونٹیوں کی باتیں سنوا دے۔ یعنی کہ کتنی مزے کی کہانی ہے قرآن پاک میں یہ کہ چیونٹیاں بول رہی ہیں، پرندے باتیں کر رہے ہیں، ہوا میں قالین اڑ رہے ہیں، ان پہ وہاں پہ جنات ہیں، لیکن ان سب کی حکومت کے باوجود سلیمان علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے۔ تو یہ ہے ایک ہمارے سامنے ایک ایسا آئیڈیل کیریکٹر کہ اگر اللہ عطا کرے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر ان کے پاس ایک آپ نے دیکھا ہے نا بہت بگ ایک ان کے فالوورز ہیں، انہوں نے سب کو مینج کرنا ہے، تو وہ کیسے مینج کرتے ہیں؟ ان کی اٹینڈنس فٹ کرتے ہیں۔ پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے مجھے وہ فلاں حدود نظر نہیں آ رہا۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ آرگنائزیشن کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے جب میٹنگ ہو تو سب کا پریزنس موجودگی بھی ضروری ہو، اور جس نے میٹنگ کال کی ہے وہ سب کی اٹینڈنس بھی پٹ کرے، اور وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے تو اس کی سخت جواب طلبی ہوگی، یا میرے پاس کوئی بات لائے وہ کوئی عذر پیش کرے، ایکسپلینیشن کال ہوگی ہدہد کی۔ تو یہ ساری جو ہے نا یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ بگ جگہوں پر کیسے لوگوں سے کام لیا جاتا ہے سختی کر کے، اٹینڈنس کے ذریعے ان کی پریزنس شو کریں، ان کی جو ڈیوٹیز ہیں اسائن کی گئی ہیں ان سے جواب طلبیہ کریں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہدہد آ جاتا ہے، اور وہ اس نے کہا کہ میں نے وہ بات میں نے دیکھی ہے جو آپ کو پتہ نہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ میں ایک جگہ پر گیا سبا قوم پر، وہاں پہ میں نے دیکھا ایک خاتون تھی جو ان پر حکمرانی کر رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے تھے۔ یعنی کہ اس کے لیے 2 باتیں بڑی حیرت انگیز تھی۔ ایک تو یہ کہ خاتون لیڈر بنی ہوئی تھی، دوسرا یہ کہ جو وہ سورج کی پرستش کر رہے تھے، اور انہوں نے سورج کو اللہ کے علاوہ
معبود بنا لیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہدہد نے سپیچ کیا کی ہے، اللہ کے لیے وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین کی چھپی اور آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو سمجھ لیا کہ ہدہد میں بھی شعور ہے اللہ کی توحید کا، اللہ کو وہ پہچانتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے یہ حیرت کی بات ہوئی کہ جس نے زمین و آسمان سے ہمیں روزی روٹی دی، اس کو چھوڑ کر وہ کیوں سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت سجدہ ہدہد کے قول کے بعد ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تحقیق کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم یہ بہانہ بنا رہے ہو کہ بات سچی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا لیٹر دیا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر ان کے ساتھ تمہارے ذریعے خط و کتابت ہوگی، یہ لے جاؤ اور ان کو جا کر یہ میرا لیٹر دینا۔ اور پھر یہ لیٹر حضرت جب ہدہد لے کر گیا اور لیٹر ڈال دیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بڑا باوقت خط ملا ہے اور وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا آغاز بہت ہی خوبصورت گفتگو کلام سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی کہ یہ عزت والا عجیب و غریب اور معمولی خط تھا جو غیر معمولی طریقے سے آیا تھا، ٹھیک ہے، اور مختصر سا تھا۔ اس کی جو تحریر تھی وہ صرف اتنی سی تھی کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ اب اتنا اس میں دیکھیں نا کہ کتنی پاور ہے اس کی جو ہے باڈی لینگویج میں، اور اس کی خط کی جو ایک زبان ہے اس میں کس قدر روب ہے۔ روب سے کہا کہ ادھر میرے پاس مسلم ہو کر آ جاؤ، اور اس نے کہا ملکہ نے کہ یہ جو بادشاہ نے خط بھیجا ہے، اب آپ مجھے رائے دیں کہ اس کے مطابق میں کیا کروں، کیونکہ میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرنے والی جب تک کہ آپ اس میں موجود نہ ہوں۔ تو سرداروں نے کہا کہ طاقت تو ہمارے پاس بہت ہے، لیکن فائنل اتھارٹی آپ کی ہے، آپ جو حکم دیں گے ہم کریں گے۔ تو یہاں پہ اس نے یونیورسل ٹروتھ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ملوک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں سے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی یہ ایسا ہی کریں گے۔ یعنی اس نے جنگ کے برخلاف رائے رکھی، اس نے کہا جنگ کرنا کوئی بہتر حل نہیں ہے، ہم سفارتی تعلقات بڑھاتے ہیں۔ تو پھر اس نے کیا کہا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ سبا جو تھی وہ بہت ہی اچھی سیاست دان تھی، اور وہ معاملہ فہمی بھی اس کے اندر موجود تھی۔ تو جب اس نے کہا کہ میں ان کی طرف کوئی تحفہ وغیرہ بیچتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ کیا جواب ملتا ہے، اور جب سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا تم میری مال سے مدد کرتے ہو؟ یہ جو تحفہ، یعنی میں دیکھتی ہوں مال رکھ لیا، مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے ملک پر اس لیے حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مال چاہتے ہیں، پھر ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے۔ اگر ان کا مطمئن نظر مال نہیں ہوگا تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ اور ہی کسی مقصد کے تحت زندگی ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے ان کے تحفے کو ریجیکٹ کر کے کہا کہ اب اعلان جنگ ہے، اب ہم خود آئیں گے تمہارے پاس ایسے لشکروں کے ساتھ جس کا مقابلہ کرنے کی تمہیں کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس وہ لشکر لے کر آئیں گے جس کے مقابلے کی تم میں کوئی طاقت نہیں ہوگی، اور ہر صورت اس حال میں ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے۔ تو اس کے بعد جب حضرت سلیمان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ اس ملکہ نے میرے پاس آ جانا ہے، تو حضرت سلیمان ان کو مزید متاثر کرنا چاہتے تھے اور امپریس کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کے میرے پاس آ جائیں۔ یعنی کہ یہ بات حضرت سلیمان ان کو بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے پاس جو ہے، میرے پاس وہ ساری انرجیز تم سے کہیں زیادہ ہیں، میرے پاس حکومت بھی ہے، میرے پاس اختیارات بھی ہیں، میرے پاس افرادی قوت بھی ہے، اور ان کے تابع جنات تھے۔ تو ایک شرارتی قوی ہیکل جن ان میں سے کہنے لگا کہ آپ کی جو نشست ہے جو صبح سے شام تک چلتی ہے، اس نشست کو برخاست کرنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ یعنی اس بات میں پوری طرح قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں کہ اس میں سے کوئی ہیرے، کوئی جواہر، کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ اس میں سے نہیں چراؤں گا۔ لیکن ایک مومن جس کے پاس کتاب کا علم تھا، بار بار ریفرنس دیکھ لیجئے کہ ایک طرف جن ہے جس کے پاس جسمانی طاقت ہے، ایک طرف ایک مسلمان ہے، ایک انسان ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس نے کہا کہ میں پلک چھپکنے کی دیر میں وہ آپ کے پاس لا حاضر کر سکتا ہوں، اور جب انہوں نے پلک چھپک کے دیکھا تو تخت ان کے پاس پایا۔ تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس کوئی اسم اعظم تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے دعا کر کے وہ علم وہ منگوا لیا۔ یا اگر آپ اس کو فزکس کا کوئی علم کی بات بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں یہ پاسبل، آج سے اگر آپ 1000 سال 100 سال پیچھے جاتے ہیں تو یہ موبائل فون کی جو ٹیکنالوجی کے جس ٹیکنالوجی کی بیس پر آج ہم اپنے موبائل فونز کو چلا رہے ہیں، آپریٹ کر رہے ہیں دور جگہ پر بیٹھ کر، وہ ٹیکنالوجی آج سے 1000 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے
لوگ اس سے واقف نہیں تھے کہ تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے، ٹیکسٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے، وائس نوٹس بھی بھیجے جا سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس آئندہ آنے والے وقت میں قرآن ریفرنس دے رہا ہے کہ مادے کو بھی شفٹ کیا جا سکتا ہوگا، کہ جو کہ یہاں پر اس ایک انسان نے کیا کہ مادے کو شفٹ کر دیا. جیسا ہم فون کرتے ہیں نا، یہاں سے امریکہ فون کرتے ہیں تو وہاں سے ہماری ڈائریکٹ ڈائلنگ اور رابطہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہی اس نے وہ جو تخت تھا اس طرح پلک جھپکنے میں ان کے سامنے لا حاضر کیا. جب حضرت سلیمان نے دیکھا کہ یہ تخت ان کے پاس ہے تو انہوں نے پھر، اتنی بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی، تو اترائے نہیں، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے نبیوں کا ذکر بھی کیا ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اور ایسے بھی انسان قرآن میں بیان کیے گئے ہیں جن کے پاس انتہائی طاقت تھی، لیکن انہوں نے کیسے اپنی اس طاقت کو لے کر بھی اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھا ہے، اور بار بار ہر ایک نعمت کو اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کرتے گئے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ اتنی نعمتوں کے بعد میں شکر کرتا ہوں کہ نہ شکری کرتا ہوں. تو نبیوں کے واقعات ہر طرح سے ہمارے لیے رہنمائی ہیں. جب نعمت مل جائے تو کیسے شکر کرنا ہے، جب اللہ کی طرف سے زندگی میں پریشانی آ جائے تو کیسے صبر کرنا ہے. یہی دو حالتیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. جو شکر کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اپنے آپ کے لیے شکر کرتا ہے، اور اللہ کو اس کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے تخت کو تھوڑا سا چینج کر دیں، اس کی فارم چینج کر دیں، اس کی تھوڑی سی ڈیزائننگ چینج کر دیں کہ ہم دیکھیں کہ اس کو اپنے تخت کی پہچان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یعنی اس کی عقل و فہم و دانش کا امتحان لینا تھا حضرت سلیمان نے. جب وہ آئی تو اس نے کہا کیا تیرا تخت ایسا ہی تھا؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے. یعنی کہ الفاظ کو بھی دیکھیں کہ لیکزیکون میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ الفاظ کو ہیر پھیر کر کے اس سے پوچھا گیا تو جواب بھی انہوں نے پہیلی کی صورت میں دیا. سوال پہیلی کی صورت میں تھا تو جواب بھی پہیلی کی صورت میں تھا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ایک انٹیلیجنٹ خاتون تھیں، جو وہ ملکہ سبا تھی. پھر اس کو حضرت سلیمان نے منع کر دیا کہ وہ بت پرستی نہ کرے، اور وہ بھٹ دھرم بالکل نہیں تھی. اس نے پھر حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان نے کہا کہ منع کر دیا اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی جو وہ اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان نے ان کو اپنی جو امامار تھے ان کی نیشن میں، ان کی کاریگری دکھانے کے لیے ایک جگہ پر لے گئے. اور وہ کیا تھا؟ وہ انہوں نے کہا محل میں داخل ہو جا. جب اس نے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا. اس نے کہا یہ تو شیشے کا نرم اور صاف اور ملائم بنا ہوا فرش ہے. یعنی ان کو یہ لگا تھا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ فرش نہیں، یہ پانی ہے، اور صحن میں پانی سے گزر کر ہمیں عمارت میں جانا ہوگا. لیکن وہ اتنا خوبصورت صاف ستھرا شیشے کا بنا ہوا محل تھا کہ جس کے نیچے پانی چھوڑا ہوا تھا، اور جب وہ اس کے اوپر سے گزری تو اتنا شفاف وہ شیشہ تھا کہ حضرت سلیمان کے بنائے ہوئے اس معماروں نے اتنا خوبصورت اس کو بنایا تھا کہ اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا کر پانی سے گزرنے کے لیے وہ پریکاشن استعمال کرنے لگی. تو حضرت سلیمان نے کہا بھائی کپڑا نہ ہٹائیے، آپ یہ ایک فرش ہے اور اس کے نیچے پانی ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس آرکیٹیکچرل ایبیلٹی ہے، یہ سب ہے، جس سے حضرت سلیمان کی کمال حکمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ دنیا کی سب چیزیں بھی مل جائیں تو اللہ کی ذات کے آگے نہ جھکنے والا شخص خسارے میں ہوتا ہے. اور اس طرح سے پھر یہ سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان کمال دنائی اور کمال حکمت کے ساتھ اپنی اس حکومت کو چلایا کرتے تھے. اس کے بعد دیکھیں تو ہم نے 45 آیت کریمہ ہے سورۃ نمل کی، جس میں پھر وہ سمود کا واقعہ ہے. سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور یہ تیسرا قصہ ہے سلیمان اور داود علیہ السلام. حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان اور داود کے بعد. اور پھر انہوں نے کہا کہ میری قوم، آپ بھلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی مانگتے ہو؟ کیونکہ جب انہوں نے ان کو اللہ کے عذابوں سے ڈرایا تو کہتے ہیں عذاب لاؤ بھائی، اب ہم عذاب کے بعد ہی ایمان لائیں گے. تو حضرت صالح نے ان کو کہا اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی جلدی نہیں مچانی چاہیے، اور اللہ سے اس کے خیر اور رحمت کی طلبگار ہی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہم تمہیں اپنی قوم میں تمہاری پریزنس ہماری قوم میں جو ہے بدشگونی کی علامت ہے.
ہماری قوم سے نکل جاؤ۔ پھر انہوں نے اس بدشگونی کو روکنے کے لیے شہر میں 9 لوگ جو اس کی قوم میں فساد مچایا کرتے تھے، انہوں نے مل کر صلاح کی کہ اس کے گھر میں، یعنی کہ صالح کے گھر میں رات کو مل کر حملہ کریں گے اور اس کے گھر والوں اس کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، اور ہم اس کے گھر والوں پھر باقیوں کو کہیں گے ہم تو یہاں پہ موجود ہی نہیں تھے۔ یہ ساری سکیم چلی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سکیم چلی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ایسے بری بری چالیں چلنے والے لوگ ہیں، دیکھو سمود کی کھنڈر بستیوں کو دیکھو، ان کے ویران گھروں کو دیکھو، ان کی عالیشان عمارتوں کو دیکھو جس پہ آبادی کا نام و نشان تک نہیں۔ ان اس زلزلے نے صالح کے مدائن کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو بھی قوم شرک اور سرکشی سے سر اٹھاتی ہے، اللہ اس کا سر کو چلتا ہے۔ اللہ کی حکمتیں اور قدرتیں کمال ہیں۔ اللہ کی حکمت اور قدرت کا نمونہ اور مظاہرہ دیکھنا ہے تو دنیا میں ان کھنڈر آبادیوں کو جا کے دیکھ لیجئے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو بے راروی اور ظلم و ستم کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، اور جب وہ سزا دیتا ہے تو پھر اس کی سزا سے بچنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد لوط ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لوط نے بھی شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کو استعمال کیا، اور پھر اپنی قوم کے لوگوں کو اور حضرت لوط کو کہا کہ تم تو پاک ہونا، تو ہماری بستی میں مت رہو۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، اس کی بیوی کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والے میں سے تھی، اور ہم نے ان پر بری بارش برسائی، اور پھر بری ہی بارش فساء مطر المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا۔ بے خوفی اور ڈھٹائی اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ کے لیے اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کیجئے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والی زندگیاں بنائیے۔ اگر آپ بے خوفی سے، ڈھٹائی سے اللہ کے احکامات کی فرمانیاں کرتے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کوڑا کرکٹ کی طرح تباہ کرتا ہے۔ اللہ قادر ہے، نہیں اگر وہ عذاب سے ہلاک کرتا تو اس کی رحمت ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یاد رکھو کہ ظالم لوگوں کی جڑ اللہ کاٹ کے چھوڑتا ہے، اور جب جڑ کٹ گئی تو پتے، درخت، ان کے پھل فروٹ سب ختم، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کے ساتھ یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ 19ویں پارے کے ہم نے کوسچنز پڑھ لیے ہیں، ساتھ اس کے مختصر سی تفسیر بھی جان لی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔